بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثعلبہ بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل اور سبق آموز کہانی۔ حضرت ثعلبہ بن حاتم کا واقعہ اسلامی تاریخ میں نصیحت کا ایک عظیم باب ہے۔ یہ کہانی ایمان، تقویٰ، دنیاوی مال و دولت کی آزمائش اور زکوٰۃ کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہے۔ ان کی زندگی کا یہ پہلو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ دنیاوی مال کس طرح انسان کے لیے آزمائش بن سکتا ہے اور اللہ کے احکامات کی پابندی نہ کرنے کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ حضرت ثعلبہ کا ابتدائی کردار۔ حضرت ثعلبہ مدینہ کے انصار میں شامل تھے۔ وہ ایک سادہ اور نیک دل شخص تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے اور دین کی تعلیمات پر عمل کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ اکثر مسجد نبی میں نماز ادا کرتے اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت میں مشغول رہتے۔ تاہم ان کے دل میں مال و دولت کی خواہش ہمیشہ موجود تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ اگر ان کے پاس زیادہ دولت ہو تو وہ فقراء، مساکین کی مدد کر سکیں گے اور اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کر سکیں گے۔ مالدار ہونے کی دعا اور اس کا اثر۔ ایک دن حضرت ثعلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے مال و دولت عطا کرے۔ نبی کریم نے ان کی اس خواہش پر انہیں نصیحت کی، اے ثعلبہ، تھوڑا مال ہو اور اس پر شکر گزار رہنا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ زیادہ مال ہو اور تم اس کا حق ادا نہ کر سکو۔ لیکن حضرت ثعلبہ نے اصرار کیا کہ اگر انہیں مال عطا کیا جائے تو وہ زکوٰۃ دیں گے، صدقہ کریں گے اور دین کی خدمت کریں گے۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں برکت عطا کی اور وہ غلہ بانی کے کاروبار میں مشغول ہو گئے۔ دولت کی آزمائش اور مسجد سے دوری۔ اللہ نے حضرت ثعلبہ کو مال و دولت سے نوازا۔ ان کے جانوروں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ مدینہ کی گلیاں ان کے لیے ناکافی ہو گئیں۔ وہ مدینہ سے باہر جا کر اپنے جانور چرانے لگے۔ ان کی مصروفیات میں اضافہ ہوا اور وہ آہستہ آہستہ مسجد نبی میں آنے سے غافل ہونے لگے۔ پہلے وہ 5 وقت کی نماز کے لیے حاضر رہتے تھے، پھر صرف جمعہ کی نماز کے لیے آتے اور آخر کار انہوں نے مسجد آنا چھوڑ دیا۔ زکوٰۃ سے انکار کا افسوسناک واقعہ۔ جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو نبی کریم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عاملین کو بھیجا۔ حضرت ثعلبہ کے پاس جب عاملین پہنچے اور زکوٰۃ طلب کی تو انہوں نے حیرت اور ناراضگی سے کہا، یہ تو جزیہ لگتا ہے، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میرا مال چھین لو؟ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ عاملین خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے اور نبی کریم کو تمام واقعہ بتایا۔ نبی کریم نے افسوس سے فرمایا، ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت ثعلبہ کی توبہ اور قبولیت سے انکار۔ کچھ وقت بعد حضرت ثعلبہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ان کا دل نادم ہوا اور وہ زکوٰۃ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آہوازاری کی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری زکوٰۃ قبول کریں اور مجھے معاف کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم کو حکم دیا کہ حضرت ثعلبہ کی زکوٰۃ قبول نہ کی جائے۔ نبی کریم نے ان سے معذرت کی اور فرمایا کہ اللہ نے ان کی زکوٰۃ قبول کرنے سے منع کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ثعلبہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنی زکوٰۃ پیش کی، لیکن حضرت ابوبکر نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زکوٰۃ کو قبول کرنے انکار کیا، میں اسے کیسے قبول کر سکتا ہوں؟
حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں بھی حضرت صالبہ نے اپنی زکوٰۃ پیش کی، لیکن حضرت عمر نے بھی وہی موقف اپنایا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی ان کی زکوٰۃ قبول نہ کی گئی۔ سبق آموز نکات۔ حضرت صالبہ کی کہانی ہمیں درج ذیل اہم سبق سکھاتی ہے۔ مال و دولت اللہ کی امانت ہے۔ مال اللہ کی امانت ہے اور اس میں دوسروں کا حق بھی شامل ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ اور صدقہ ادا نہ کریں تو یہ مال ہمارے لیے وبال بن سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت۔ زکوٰۃ دین کا ایک اہم رکن ہے اور یہ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے۔ اس سے انکار کرنا دنیا اور آخرت میں نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ دنیاوی خواہشات کی حقیقت۔ دنیاوی مال و دولت کی خواہش بظاہر اچھی لگتی ہے، لیکن اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہو تو یہ انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ اللہ کے احکامات کی پابندی۔ اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرنا ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت صالبہ کی کہانی میں ہوا۔ اختتامیہ دعا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت صالبہ بن حاطب کی کہانی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو زکوٰۃ اور صدقہ دینے کے لیے نرم کرے اور ہمیں دنیاوی مال کی محبت سے محفوظ رکھے۔ آمین۔